السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں۔ آج ہم سورہ اعراف اس کی آیت نمبر 189 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہی ذات ہے الذی جس نے خلقکم تخلیق کیا تمہیں من سے نفسن ایک نفس سے واحدۃ واحد ایک نفسن واحدہ ایک ایک نفس سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک شخص کی بات نہیں کی بلکہ ایک نفس کی بات کی ہے، اور آج ہم اپنے انسانی علم کی بدولت یہ جانتے ہیں کہ ایک جو سیل ہوتا ہے اس ایک سیل سے پھر دو سیل بنتے ہیں، اور پھر اس سے آگے بہت سارے سیل جو ہے نا وہ وجود میں آتے ہیں۔ یہاں پر ایک بنیادی جرثومہ حیات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بنایا، اور ہم نے جب تخلیق آدم کی بات کی تھی تو وہاں پر اسی سورہ اعراف میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کو اس زمین سے ایسے ہی پیدا کیا، ایسے ہی اگایا جیسے کہ اس زمین سے پودے اگتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے والذی انبتکم من الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، یعنی اسی زمین سے۔ تو وہ رحم مادر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اس مٹی کو استعمال کیا، اور ہم نے وہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس مٹی کی ڈفرنٹ جو صورتیں تھیں ان سب کو بھی ڈسکس کیا تھا، کہ چیکنی مٹی، لیسدار مٹی، اور پھٹکڑی بنی ہوئی مٹی، اور پھر اس کے اندر ہوا بھری ہوئی، اور پھر کس طریقے سے وہ سارا ایک، اور پھر وہ جو ایک جیسے زمین سے ایک پودا اگتا ہے دانے کو پھاڑ کر اس طرح باہر نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے انسان کو پیدا کیا۔ اور آج ہماری میڈیکل سائنس یہ بات پروف کر چکی ہے کہ ہم انسان وہی تمام انگریڈینٹس ہمارے اندر موجود ہیں جو اس مٹی کے اندر موجود ہیں، اور وہی خوراک ہے ہماری، جو ہم فروٹس کھاتے ہیں، جو ہم سبزیاں لیتے ہیں، جو ہم اناج کھاتے ہیں، اور جو ہم میٹ لیتے ہیں، اس سب کا جو سورس ہے وہ یہی مٹی ہے۔ اور وہی جو وائٹامنس کی شکل میں، اور جتنے بھی آئرن اور جتنی بھی چیزیں جو کہ انگریڈینٹس ہیں ہیومن باڈی کی، جو ہماری بلڈ میں، ہمارے باڈی سیلز میں شامل ہیں، وہ تمام کے تمام انگریڈینٹس اس مٹی میں موجود ہیں۔ اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ مختلف ذائقوں کے ساتھ، مختلف رنگوں کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اپنی تخلیق اور اپنی تصویر کشی ساری بتائی ہے کہ میں نے کس طرح تمہاری وہ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح یصورکم فی الارحام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ماؤں کے رحم میں تمہیں جس طرح سے چاہا، تمہیں جس شکل سے چاہا وہ پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تخلیق آدم کی اس ڈیٹیل میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جب بہت سارے انسان اس دنیا میں موجود تھے، اور وہ انسان جب موجود تھے تو پھر ان انسانوں کی آئندہ نسل وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیر پانی کے جوہر سے چلائی، من نطفۃ امشاج۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل دی کہ جب وہ نطفہ سے انسانی نسل آگے چل رہی تھی، پانی کے ساتھ انسان کی نسل آگے چل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا پورے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو یہ ساری آج جو سائنس ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتاتا ہوں، یہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جاننا، علم۔ سائنس مینس جاننا۔ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے، یعنی ہمارا انسانوں کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے، ہم اس حد تک جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو چیزیں موجود ہیں جن میں حیات ہے، ہر زندہ چیز کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے پانی سے کی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے وہاں ساری ڈیٹیل پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بہت سارے انسان حیوانی شکل میں اس زمین پر آباد تھے اور ان کے اندر روح نہیں تھی، تو پھر ہم نے ان میں روح پھونک دی، اور پھر وہ کیا ہوا، سمیع بصیرہ،
سننے والا اور دیکھنے والا ہو گیا، یعنی عقل اور شعور کے ساتھ۔ سورہ دہر کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ ڈسکس کیا تھا، اور جو نفخ روح کی ہم نے وہاں پر بات کی تھی۔ تو آج اس ساری ڈیٹیل میں جانے کے بجائے آج ہم اس بات کی طرف آ رہے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اور یہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دراصل، اس ساری بات کو کرنے کا مطلب اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں یاد دلانے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ یہ قرآن ذکر ہے، یہاں پر انسان کو صرف ایک یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ وہ کیا یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ اے انسان، وہ ذات اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک سنگل سیل سے بنایا، اور پھر اس سنگل سیل سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سے تمہارے جوڑے جوڑے بنائے۔ اور قرآن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ ہر جاندار چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا۔ شاید پہلے انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نباتات پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ انسانوں اور جانوروں میں تو جوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ بعد میں آج ہمیں انسانوں کو معلوم ہے کہ ہر جاندار چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اور آج ہم جو مائکرو آرگنزمس کے اوپر بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بائفرکیشن کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو اپنی طاقت اور قدرت کے حوالے سے سارا سمجھایا اور بتایا، اور پھر جب انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، اس کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کو منسوب کر دیتا ہے اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ بیٹھتا ہے، تو دراصل اللہ تعالیٰ انسان کو اس قرآن کے ذریعے یہی باور کروانا چاہتے ہیں کہ انسان اہدنا الصراط المستقیم، وہ خود چاہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ معلوم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں تمہیں ہدایت ملے گی، اور یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں 1% بھی رتی برابر بھی ایک نقطہ بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس انسان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا زوج بنایا۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی عورت ہے تو اس کے لیے مرد، اور مرد ہے تو اس کے لیے عورت۔ یہاں عموماً ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی بیوی، بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں۔ تو یہ دونوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا، تاکہ جب وہ اپنے زوج کی طرف پلٹے، اپنے زوج کی طرف جائے، اپنے جوڑے کی طرف جائے، تو پھر وہ اس کو سکون ملنا چاہیے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال انسان کو ایک گائیڈ لائن یہ بھی دی کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کچھ تو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مرد کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دی جاتی ہے، اور خاص طور پر پنجابی کلچر میں، اور عورت کو گھریلو اور معاشرتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ مرد کے انڈر ہینڈ پیدا کر دی گئی ہے، وہ کوئی مرد کے استعمال کی چیز ہے، اور مرد جس طرح چاہے گا اس کو استعمال کرے گا، اور جب دل چاہے گا اتار کے پھینک دے گا، کوئی اپنا لباس اتار کے نہیں پھینک سکتا۔ اللہ نے انسان کو ایسی ایسی قرآن میں مثالیں دیں، اور اللہ نے کہا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں نا، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کو بات کی سمجھ آ جائے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے انسان کو یہ بتایا کہ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا لیسکن الیہا، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ تو یہ اس حوالے سے بات ہوئی، اور اسی سارے پروسیس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے اندر اس کی بڑھوتری کا ایک نظام رکھ دیا، ڈیولپمنٹ کا، جس کو ہم عام معنوں میں ریپروڈکٹیو سسٹم بھی بول سکتے ہیں یا ریپروڈکشن بھی بول سکتے ہیں۔ تو چونکہ کائنات کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر پھول میں اس کا بیج ہوتا ہے، ہر سبزی میں اس کا بیج ہوتا ہے، ہر درخت پہ اس کا بیج ہوتا ہے، یعنی وہ ریسائیکل کرنے کے لیے جو چیز پہلے بن گئی اس کا ایک ٹائم مقرر کر دیا، اور اس کے بعد وہ کائنات میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے مطابق ٹل قیامت یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو چلتا رہے گا۔ فلما تغشاها، پس وہ اس پر جب وہ
وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا بیوی شوہر کے پاس جاتی ہے، حملت حملن خفیفہ، تو اسے ایک خفیف سا، اس وقت ایک بالکل نامنل ایک حمل ٹھہر جاتا ہے، ایک بوجھ اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی ایک ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فمرت بہی، پھر وہ جو عورت ہے وہ چلتی پھرتی ہے اس بوجھ کے ساتھ، یعنی وہی بات جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا فایکون، تو وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹرن کر کے فوراً نہیں ہو جاتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کن فیکون، پس وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون، کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے کائنات، یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ بگ بینگ کی تھیوری کے مطابق جس ٹائم وہ ہوا تو اس کائنات کا، اس یونیورس کا جو ڈایا میٹر تھا وہ 13 بلینز لائٹ ایئر تھا، اور آج 93 بلینز لائٹ ایئر ہے، 80 بلینز لائٹ ایئر یہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے کائنات۔ اور جتنے گلیکسیز جتنے ہم لوگ ڈسکور کرتے ہیں انسان، اس سے کہیں زیادہ پھر نیو آگے ایکسپینڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں اس کی طرف اشارہ ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انس اگر تم اپنی کوشش کر کے اس یونیورس سے باہر نکلنا چاہو تو نکل کر دکھاؤ، اقطار السماوات والارض۔ ابھی تو سماوات کی اللہ بات کر رہے ہیں، ہم تو انڈر دی ون سکائی ہیں، ابھی یہ سیون سکائی ہیں، ابھی ہم ایک بیلون سے باہر نہیں نکل پائے۔ یہ بیلون جب پھٹے گا تو پھر سیکنڈ بیلون، پھر تھرڈ بیلون، تو ابھی تو یونیورس کے ہم اسی کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ فمرت بھی، پھر وہ اس کے ساتھ چلتی ہے، فلما اسقلت، اور جب وہ بوجھ زیادہ ہو جاتا ہے، دعوی اللہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں ربہما، اللہ کو جو ان کا دونوں کا رب ہے۔ دیکھیں اللہ بھی لفظ آیا اور رب بھی آیا، اللہ کو رب مان کر پکارتے ہیں، اور رب کا مطلب ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، یعنی اس وقت ان کو پتا ہے کہ اس حالت میں ہمیں اس کنڈیشن میں اللہ کے سوا کوئی اس کو مکمل نہیں کر سکتا پروسیس کو، یہ یقین ہے۔ لائن اگر تو آتیتنا، اگر تو عطا کرے ہمیں صالحا نیک اولاد، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہو جائیں گے ہم الشاکرین، خاص تیرے شکر گزار بندوں میں سے۔ فلما، پس جب آتاہما، عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے ان دونوں کو، صالحا نیک اور صالح، یعنی صحیح سالم، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے، جعل لہو، تو وہ دونوں کیا کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں اس اللہ کے لیے شرکا، شریک، فیما آتاہما، اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اب آپ کو اس کی معاشرے میں اپنے مثال ڈھونڈنی پڑے گی۔ جب آپ کو اولاد ملتی ہے نا، تو آپ اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں جی میں نے تو منت مانی تھی، میں نے فلانے دربار پہ فلانے مزار پہ جا کر دیگ چڑھانی ہے، یا بکرا دینا ہے، یا یہ کرنا ہے، یا وہ کرنا ہے۔ ایک اور مثال آپ معاشرے میں مال کے حوالے سے دیکھ لیں جو کہ عام ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے گھروں کے اوپر غیر اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، بڑی ڈیٹیل سے ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں نا، میں ابھی آگے بھی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈسکس کر رہے ہیں یہ چیزیں، تو ہم وہاں پر اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ کوئی بندہ گاڑی لیتا ہے تو وہ اس کے پیچھے لکھ دیتا ہے صدقہ فلانے دا، صدقہ فلانے دا۔ اب شکر کیا ہوتا ہے، شکر آشکارا لفظ سے ہے، آشکارا ہونا یعنی ایکنالج کرنا، آپ یہ ایکنالج کرتے ہو کہ یہ جو مجھے نعمت ملی ہے یا یہ جو چیز ملی ہے نا، یہ مجھے اس کی وجہ سے ملی ہے،
یعنی اس کا شکرانہ بجائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ادا کرنے کے بجائے آپ اس کو کہیں اور ایکنالجمنٹ کرتے ہو اس کی. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے معاشرے میں. اتنی بڑی ساری گاڑی لیں گے 5 کروڑ 10 کروڑ کے اور اس کے پیچھے لکھ دیں گے صدقہ فلانے کا. یعنی یہ اس کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. تو یہی تو دوئی ہے. کس نے کہا ہے کہ شرک وہ کرتا ہے جو غیر مسلم ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں وہ تو شریک کرتے ہی نہیں, وہ تو اللہ کا ویسے انکاری ہے. اللہ شرک کی بات کر رہے ہیں شرکائہم, جو جن کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ شریک کر لیتے ہو. اور ابھی اللہ تعالیٰ اس کی مزید ڈیٹیل دیں گے. فتعال اللہ, بس یہ جان لو کہ وہ بہت اعلیٰ ہے. فتعال, بس وہ بہت اعلیٰ ہے یعنی سب سے اوپر ہے اللہ, اما ان سب سے جن کو یشرکون وہ شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. یعنی اس نعمت کے ملنے پر جب اس کا شکرانہ یا اس کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر دینا. نسبت کیا ہے؟ نسبت بھی تو اس چیز کا, اس نعمت کا کسی دوسرے کے ساتھ نسبت کر دینا, یعنی اس کا شکرانہ ہی ادا کرنا ہے نا, ایکنالجمنٹ ہے یہ. ایشرکون, اللہ پھر پوچھ رہے ہیں کیا وہ شرک کرتے ہیں, ان لوگوں کو شریک بنا لیتے ہیں, ما لا یخلقو, جو کہ نہیں تخلیق کر سکتے, شیئن کچھ بھی. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب یہ آیات پیش کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بتوں کی بات ہو رہی ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. ما لا یخلق شیئن, وہ کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, اور وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں. اب جن کو اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ بت ہیں, بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تم نے ان کو شریک ٹھہرایا ہے. یہ جو شریک ٹھہرائے گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ولا یستطیعون لهم نصرا, وہ نہیں استطاعت رکھتے ان کے لیے نصرا, کسی قسم کی مدد کی, ولا انفسهم ینصرون, یہاں تک کہ وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. اور ابھی پچھلے پیج پر جائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 188 میں فرمایا کل, اللہ نے کہا ہے نبی ان کو بتا دو, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے نبی آپ ان کو بتا دو کہ میں اپنے ذات کے لیے بھی کسی قسم کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو یہ لوگ پھر کیسے رکھتے ہیں؟ نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت تک پہنچا کر, ان کو اس پر عمل کر کے دکھا کر, سنت جاری کر کر, بندے کا اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کر کر اس دنیا سے اپنی ذمہ داری ادا کر دیتے ہیں. ان کو پکارو, ان تدعوہم الی الہدا, اگر تم ان کو بلاؤ خدا کی طرف, اس خاص ہدایت کی طرف, لا یتبعوکم, تو وہ تمہاری اتباع نہیں کریں گے. سواء علیکم, ان کے لیے یہ برابر ہے, او تموہم, کہ تم ان کو بلاؤ, انتم سامتون, یا پھر تم دعوت دینا روک دو, خاموش ہو جاؤ. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اب اس کی مزید ڈیٹیل آ گئی. جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے حاجت روا اور مشکل کشا ہمارے یہ بت ہیں, ان کو نہیں, بتوں کے متعلق یہ آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بتوں کے متعلق آیات نہیں ہیں, بلکہ یہ آیات انسانوں کے متعلق ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اب عباد امثالکم, یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, فدعوہم, اگر تم ان کو پکارتے ہو, فلیستجیبوا لکم, تو ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ ریفرنس کے طور پر صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں, 488 پیج ہے, سورہ نمل کی آیت نمبر 65. اللہ بتا رہے ہیں کہ وما یشعرون ایان یبعثون, جن کو تم پکارتے ہو ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو کر دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے, اور ہم اس امید پر ان کو پکار رہے ہیں کہ وہ ہماری پکار سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ وہ نیک بزرگ ہستیاں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں, اور ان کے پیچھے لوگ ان کو اپنا اولیاء اللہ
بنا کر ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکار رہے ہیں، یہ ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ الہم ارجلن، اللہ آپ سوالیہ انداز میں بات کر رہے ہیں، کیا لہم ہے ان کے لیے ارجلن پاؤں، یمشون بہا کہ وہ چلتے ہوں اس کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ موجود نہیں ہے۔ ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا کہ جس سے وہ تھامتے ہوں پکڑتے ہوں، ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا جن سے وہ دیکھ رہے ہوں، ام لہم اذان، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا جن سے وہ سن رہے ہوں تمہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مکمل ڈیٹیل دی۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے اللہ کے عباد ہیں، اللہ کے بندے ہیں بھائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہی بات جو سورہ بقرہ میں بتائی تھی کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی ایمان والوں کا، یہاں اللہ وہی بات کر رہے ہیں، انا بے شک در حقیقت ولی اللہ، ولی ہے میرا تو اللہ، الذی وہ اللہ، وہ ذات جس نے نزلہ نازل کیے ہے الکتاب، یہ کتاب، یہ خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ میرا ولی، میرا کارساز، میرا دوست، ولی کے میننگ میں آپ جتنے میننگز لگا سکتے ہیں آپ لگا لیں۔ آپ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 نکالیں ایک دفعہ، 6/14، اس لیے کہ بات ہو رہی ہے ولی کی۔ پیج ہے 158، 158 پیج ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 14۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، اغیر اللہ، کیا غیرہ جو غیر ہے، غیر یعنی علاوہ، کوئی اور، ادر دین اللہ، اغیر اللہ کہ جو ادر دین اللہ ہے، کہ جو اللہ کے علاوہ ہے، اتخذو میں اس کو پکڑوں، میں اس کو پکڑوں، ولین ولی کے طور پر۔ اے نبی آپ خود ان سے پوچھیں جو آپ کے نام پر، آپ کے عشق کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس نام پر دنیا میں آپ سے منسوب کر کے چینیں چلا رہے ہیں، اور وہ آگے سے آگے کام بڑھائی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی اولاد سے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ تو یہ ہے، وہ ولی ہے، وہ ہمارا، وہاں پر ہم ان کا دامن پکڑ کر یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اور سورہ الانعام میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے، اور سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب وہ دیکھیں گے وہاں کہ ان کو کوئی شفاعت کرنے والا نہیں مل رہا، کوئی ولی نہیں، کارساز نہیں مل رہا، تو وہ کہیں گے اللہ اب آپ ہمیں دنیا میں واپس بھیجیں تاکہ ہم وہ عمل کریں غیر اللہ ذی کنہ نعمل جو ہم پہلے نہیں کر رہے تھے، یعنی من الکتاب۔ اب وہ آپ وہاں جا کر یہ پتہ چلے گا ہو یہ کیا ہو گیا۔ اللہ رسول کی زبان مبارک سے یہ کل سے قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بناؤں، جبکہ ولی کون ہے، فاطر السماوات والارض، وہ اللہ ولی ہے جو کہ اس زمین اور آسمان کو فطرت دینے والا ہے، وہ یطعم، وہ تو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور وہ خود نہیں کھاتا، یطعم۔ قل، پھر ان کو بتا دو تاکہ ان کے نا جو اللہ نے بات کی نا کہ اندھے بہرے اور گونگے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، جانوروں سے بھی بدتر ہے، سن لو دنیا میں کہ کل اے نبی ان کو بتا دو، انی امرتو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اولا من اسلم، سب سے پہلا وہ من اسلم جو تسلیم کرے اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، اور ولا تکونن من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے مت ہوں، یعنی اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو ولی پکڑوں
تو پھر در حقیقت میں شرک کروں گا۔ یہ آیت کھول کر اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں۔ آپ اب ایک سورہ زمر کی آیت نمبر سیکنڈ نکالیں، 39/2، پیج ہے 586۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، بس آپ عبد بن جائیں، آپ غلام بن جائیں اللہ کے، مخلصاً لہ الدین، اپنے اس زندگی کو خالص کر کے اللہ کے ساتھ۔ اللہ، پھر سن لو، للہ الدین الخالص، اللہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو خالص کر لو۔ والذین، پھر یہ سن لیں، یہ پیج نکال لیں 586، پھر سن لو، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ پکڑتے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو اولیاء، یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں وہ جو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اولیاء پکڑتے ہیں، تو وہ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ اللہ، ما سوائے یہ کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کے ساتھ اس لیے ان کے لڑ لگے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی قریب کر دیں گے ہمیں۔ یہی کہتے ہیں نا معاشرے میں ہمیں کہ بھائی ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہم اللہ کے کتنے قریب ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ یہ راستہ ہے؟ اللہ نے کہا وسجد وقترب، سجدہ میں سر رکھو اور میرے قریب آ جاؤ۔ انسان کو تو اللہ نے یہ فخر دیا ہے، یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کر سکتا ہے اقیم الصلاۃ کے ذریعے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جس اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں نا دنیا میں، یہ قیامت کے دن پھر فیصلہ ہوگا۔ ہم واپس آتے ہیں، انا ولی اللہ، میرا ولی تو اللہ ہے، سب کو بتا دو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزلہ، جس نے نازل کیا الکتاب، یہ خاص کتاب، وہوا یتولی الصالحین، اور وہ ہر اس کا مولا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ولی، اور یہ مولا لفظ اسی سے بنا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے قرآن میں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اور ہم نے اللہ کے سوا بھی دنیا میں مولا کہتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، غیر اللہ کو بھی ہم مولا کا القابات دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے وہ اور وہی ذات اللہ یتولی الصالحین، وہ تو ہر صالح کا ولی ہے بھائی۔ اب صالحین کون ہے؟ جو کتاب اللہ کے مطابق اعمال کر رہے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ، پھر سن لو جو اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، تو وہ نصرکم، تو وہ کسی قسم کی، یہی آیت اوپر آئی پھر دوبارہ دہرا دی اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کبھی ایک باپ کو دیکھا ہے وہ 10 دفعہ بھی اپنے بچوں کو سمجھانا پڑے نہ سمجھاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے مخلص کوئی نہیں ہوتا معاشرے میں اس کے اولاد کے ساتھ، نہ چاچا، نہ تایا، نہ ماما، نہ پھوپھا، کتنے رشتے ہیں اس کے؟ کون ہے انسان کا؟ مجھے بتائیں۔ جب غیر مسلم بھی اللہ کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اب تو اوپر والا ہی کچھ کرے گا۔ اور بھائی غیر مسلم کو اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تو ہمیں کیسے کوئی اور نظر آ جاتے ہیں؟ کون ہے اللہ سے بڑھ کر مخلص جو یہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھ لو ابھی اپنے ڈائریکشن ٹھیک کر لو، ابھی اپنا قبلہ درست کر لو۔ لا یستطیعون نصرکم، کسی میں کوئی استطاعت نہیں ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں، ولا انفسہم ینصرون، اور بھائی پھر سن لو وہ تو اپنی مدد کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اگر کوئی مکھی ہی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے نا تو وہ مکھی سے وہ اپنی چیز نہیں واپس لے سکتے، اتنے کمزور ہے طالب اور مطلوب۔ اللہ نے یہ انہی کے متعلق بات کی ہے جن کو ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور غوث اور داتا اور گنج بخش اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا الا سمیتموہا انتم و آباؤکم،
او بھائی یہ تو وہ سارے نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے دے دیے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا قرآن میں پھر؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک، پاک ہے تمہارا رب تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، رب العزت وہ ذات، وہ رب جو عزت والا ہے، اما اس سے جو یصفون ان سب سے جن کی تم صفتیں بیان کرتے ہو، اما یصفون جن جن کی تم صفتیں بیان کرتے ہو نا، یہ صفتیں تم نے دی ہوئی ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے دی ہوئی ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ اللہ کا مقام وما قدر اللہ حق قدر ہی پڑھ کر آئے نا، تم نے نہیں اللہ کی قدر جانی جیسا کہ اس کا قدر کرنے کا حق تھا، اللہ کا مقام ہی نہیں پہچانا۔ یہاں کسی کے سامنے آپ غلطی سے بھی اس کو کہہ دیں یار اس کے باپ کے خانے میں کسی اور کا نام لے کے دکھاؤ، گردن نہیں اتار دے گا وہ آپ کی۔ تو بڑی کلیئر بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر قسم کا اللہ نے کہا ہے کہ میں گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ لا نقیم لہم الوزن یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن شرک کرنے والوں کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، یعنی ان کے اعمال تولے نہیں جانے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ڈالا جانا، اور مول ہی نہیں پینا، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہو انہوں نے میری گل دا مول ہی نہیں پایا، اللہ نے زندگی بھر دا مول ہی نہیں پانا۔ جاؤ، جب اللہ کے ساتھ ساتھ تم نے دوسروں کے ساتھ بھی منسوب کرنی ہے، جو نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، اولاد دے رہا ہوں، کاروبار دے رہا ہوں، مکان دے رہا ہوں، ساری زندگی کی ضرورتیں تمہاری میں پوری کر رہا ہوں، تمہارے باپ دادا کی بھی میں پوری کرتا تھا، لیکن تم کس رستے پر ہو؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو بلائیں گے ہدا کی طرف، الہدا قرآن ہے، لا یسمعوا تو نہیں سنتے اس کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں پھر دیکھ لو، رویہ دیکھ لو، بیہیویئر کیا ہے انسانوں کا۔ آپ بلائیں قرآن کی طرف، آج بلا کے دیکھ لیں، آپ قرآن کا نام لیں، سب سے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے گستاخ قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ جیسے ہی قرآن کی بات کرو گے کہیں گے جی خدا نخواستہ تم رسول کو نہیں مانتے۔ بھائی رسول ہی تو قرآن دے کر گئے ہیں، ہم سے بڑھ کر کون رسول کو مان رہا ہے کہ ہم رسول کی مان رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا کے 7 ارب انسان مانتے ہیں جو غیر مسلم ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، ہم اس کے اوپر لانا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اور ہم ان کتابوں کے اوپر ہیں جو رسول کے نام پر 250 سال کے بعد دی گئی۔ بھائی اس میں تاریخ ہے، اٹھاؤ، ریفرنسز ہے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے متعلق آپ کو ملتے ہیں جو قرآن سے ٹیلی کرتے ہیں، سارا آنکھوں پر ہے۔ اللہ نے یہی تو طریقہ بتایا کہ وَلَٰكِن تصدیق الذی بین یدیہ، جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں اس کی تصدیق یہ قرآن کرے گا۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ جیسے یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کو سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، در حقیقت ان کا بصیرت کہیں اور ہوتی ہے، دھیان کہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔